خوبصورت پھولوں کے درمیان وہ پڑی لال رنگ کی خوبصورت ساری میں ملبوس اپنے شہزادے کی باہوں میں باہیں ڈالے اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ دائیں طرف آبشار بہہ رہی تھی۔ پورے باغ میں تتلیاں اور پنچھی اڑتے ہوئے اپنا رقص دکھا رہے تھے۔ باغ میں رکھے مختلف اقسام کے پھول، ان سے نکلتی مہک ان دونوں کو بہت بار ہی تھی۔ وہ دونوں اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہوتے ایک دوسرے کی محبت میں گم تھے، لیکن یہ کیا منظر ایک دم بدلنا شروع ہوا۔ کسی نقاب پوش شخص نے اس شہزادے کے سینے میں تیز دھار والا چاقو پیوست کیا۔ سفید رنگ کا کوٹ پینٹ لال رنگ میں تبدیل ہو گیا۔ نقاب پوش اس معصوم شہزادی کا ہاتھ تھامے شہزادے سے دور لے کے جا رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے شہزادے کو پکار رہے تھے، لیکن وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے شہزادے سے دور ہوتی گئی۔ سہانے موسم کی جگہ اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پانی کی آبشار کی جگہ وہاں اب خون کی آبشار بہہ رہی تھی۔ پھول ان دونوں کی جدائی پر مرجھا گئے تھے۔ نہیں۔ وہ ایک دم نیند میں سے گھبرا کر اٹھی، اپنے ارد گرد نظریں دوڑائی، یہ جان کر شکر ادا کیا کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود۔ اس کا چہرہ پورا پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں تمہاری زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ آج زینب اور رحمت کی رخصتی تھی۔ ہر طرف رونق ہی رونق تھی، ہر کوئی اپنی باتوں میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ڈانس کر رہے تھے، جبکہ کچھ سیلفیاں لینے میں مصروف تھے۔ لڑکیوں جلدی کرو، کتنی دیر لگاؤ گی؟ باہر صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ جی ماما، زیبی آپی تیار ہیں، آپ انہیں لے جائیے۔ رحمت کو میں لاتی ہوں۔ زینب رانی بیگم کے ہمراہ نیچے گارڈن میں جہاں تقریب منعقد کی گئی تھی۔ حذیفہ جو اپنے کولیگ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، وہ دشمن جان کو آتا دیکھ سٹل ہو گیا۔ پہلی بار اس نے زینب کو اتنے ڈارک میک اپ میں دیکھا تھا۔ ایک منٹ رانی بیگم اور زینب کے سٹیج پر بڑھتے قدم تھمے جب ان کو اپنے پیچھے سے ایبا کی آواز آئی، ایسے کیسے آپ ہی کے اوپر لے کر جا رہی ہیں؟ ادھر آئیے بھائی، آپ آبی کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیج پر بیٹھائیے۔ وہ زیفا کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اسٹیج تک لائی، کسی بڑی ماں کی طرح اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ ایبا کی بات سن کر سب ہنسے تھے، جبکہ ایک شخص ایبا کو چاہل لٹاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ وہ جیسے ہی زینب کا ہاتھ پکڑنے لگا، ایبا نے پھر سے چیخ کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اب کیا ہے میری ماں؟ وہ ضد ہو کر بولا۔ پہلے 10,000 نکالیے۔ وہ اپنے حنائی ہاتھ آگے کرتے بولی۔ کون سے 10,000؟ وہ آبرو اچکاتے ہوئے بولا۔ یہ اسٹیج چڑھائی کی رسم جو آپ کر رہے ہیں، اس کے مطلب تم رومی بن رہی ہو؟ جی نہیں، میں کوئی رومی نہیں بن رہی۔ چلیے اب جلدی دیں، مجھے ابھی ایان بھائی کی بھی باری آنی ہے۔ وہ اپنی دونوں آنکھیں پٹ پٹا کر بولی، ایبا تم میری بہن ہو، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ رسم رحمت گڑیا کو کرنی چاہیے۔ حذیفہ اپنی بہن کی چالاکی پر اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا۔ ہاں تو رحمت تو خود دلہن بنی ہے، اس لیے کام میں سر انجام دے رہی ہوں۔ وہ شانوں سے اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے ایک ادا سے بولی۔ اپنے بہن کی اس لاجک پر اسٹیج پر کھڑا حذیفہ اشش کر اٹھا۔ 15 منٹ کی مزید بحث کے بعد حذیفہ نے ایبا کو اس کی مطلوبہ رقم دی، جسے لیتے ہی اس نے خوشی کا نعرہ مارا اور ساتھ ہی ایان کو بھی پیسے تیار رکھنے کا اشارہ کرتے رانی بیگم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ حذیفہ نے زینب کا مہندی لگا ہاتھ تھاما اور اسٹیج پر لا کر بٹھایا، جبکہ پیچھے سب بیٹھے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ حذیفہ نے ایک نظر اپنی متاع جہاں پر ڈالی، جس کی پلکیں شرم اور جھجک کے باعث جھکی ہوئی تھی۔ ایبا جاؤ رحمت کو لے آؤ۔ اس رانی بیگم کی بات سن کر اس نے زور سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا۔ کیا ہوا؟ رحمت نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں پاگل ان سب ڈراموں میں لگی، کہتے اس نے کچن میں دوڑ لگائے، پانی لے کر اوپر کمرے کی جانب گئی۔ ایبا نے اندر جانے کے لیے دروازے کا نام گھمایا۔ وہ اندر سے لاگ تھا۔ فارم ہاؤس میں سب فنکشن انجوائے کرنے میں مصروف تھے۔ پورا فارم ہاؤس روشنیوں اور پھولوں میں نہا رہا تھا۔ ایسے میں فارم ہاؤس کی بیک سائڈ پر جہاں روشنی کم ہی آ رہی تھی، ایک کھولا کسی سے فون پر محوے گفتگو تھا۔ کام ہو گیا ہے؟ اوکے گڈ، اسے سیدھا خفیہ اپارٹمنٹ میں لے جاؤ اور دھیان رہے کسی کے نظروں میں مت آنا۔ جیسا آپ کا حکم۔ بھروسہ تھا کہ فارم ہاؤس کی بیک سائڈ میں ایک کھولا کسی سے فون میں محوے گفتگو تھا۔ رحمت ایک ہاتھ میں گلاس تھا، میں دوسرے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ایبا نے رحمت کو پکارا، لیکن جواب نہیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ چاچی
یہ رحمت دروازہ نہیں کھولی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہبا پریشان ہوتے ہوئے بولی تم ایک کام کرو، کچن سے دوسری کی لے کر آؤ اور کسی کچھ مت بولنا۔ جی چاچی، یا اللہ رحم۔ ہبا کے جانے کے بعد وہ دل میں خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہوئے بولی۔ چاچی چابی لانے کے بعد اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ جو دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے واش روم میں چیک کیا لیکن اسے وہاں بھی نہ پا کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کے جب حواس سے بیدار ہوئے تو اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا۔ وہ منی منی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کی جگہ کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا آخری ٹائم وہ متھا کے ساتھ اس کے فلیٹ میں گئی تھی۔ پھر یہاں کیسے، کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ تو کوئی عالی طرز پر بنا ایک کمرہ تھا جس کے بیچ میں رکھے جہازی سائڈ بیڈ پر وہ اپنے دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ ابھی وہ ماحول کو سمجھ رہی تھی۔ اس کو باری بٹو کی آواز سنائی دی۔ کوئی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھولا اندر داخل ہوا۔ اس الجھی نگاہوں کے ساتھ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھا جو کہ کوٹ سوٹ میں ملبوس باری باری قدم اٹھاتا اس کا کہہ رہا تھا کون ہو تم؟ وہ خوف زدہ نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے بولی دلہ برہان۔ وسطی گارڈ چلائے اس کے جانب قدم بڑھتے اپنا نام بتاتے ہوئے بولا متھا کہاں ہے؟ اور میں یہاں کیسے متھا؟ ہاں ہاں ہاں، وہ تو میرا وفادار کتا ہے جو کہ تم جیسی پری کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر لاتا ہے۔ اس کو حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے بولا جھوٹ بول رہی ہو تم۔ وہ لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ متھا اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ مجھے جانے دو خدا کے لیے۔ وہ اس کو اپنی جانب بڑھتے دیکھا بولے کہاں جاؤ گی بی بی؟ تم جیسی لڑکیوں کے صرف دو ہی ٹھکانے ہوتے، ایک ہم اور دوسرا کوٹھا۔ کیونکہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تم لوگ خود مار کر سارے راستے اپنے لیے بند کر کے آتی ہو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا چھوڑ دو مجھے پلیز، رحم کرو مجھ پر، جانے دو مجھے۔ وہ روتے ہوئے اس شیطان صفت انسان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی ایسے کیسے جانے دوں؟ آخر اتنی مشکلوں سے تو چڑیا جال میں پھنسی ہے۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا اور اس کی جانب قدم بڑھا جبکہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر کوئی چیز ڈھونڈنے لگی۔ جیسے اس کے نظر شیشے کے جگ پڑ گئی، انہیں تیر کی تیزی سے وہ جگ اٹھا کر اپنی جانب بڑھتے شخص کے سر پہ دے مارا اور دروازے کی جانب بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہوتی، اس تک پہنچا اس کا بازو پکڑ کے کھینچ کا ایک زوردار تھپڑ لگا جس سے وہ نیچے گر گئی۔ سالی تیری ہمت اتنی کہ مجھے مارے گی؟ وہ اپنے سر سے نکلتے خون بہا تکتے ہوئے بولا قسم خدا کہ تجھے ایسی جگہ پہنچاؤں گا تیری 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ غصے کے عالم میں کہتا کمرے سے نکل چکا تھا، جاتے جاتے دروازہ لاک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد اس نے آس پاس کوئی جگہ تلاشنی چاہی جس سے وہ باہر جا سکے، پر اس کو ایسی کوئی جگہ نظر نہیں کیونکہ وہ ایک بند کمرہ تھا جس میں اوپر کی طرف صرف ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے دن رات کی خبر کا معلوم ہوتا تھا۔ بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پا کر وہ نیچے بیٹھی اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج جو کچھ بے تاجین حالات سے وہ گزر رہی تھی اس سب کی وجہ وہ تھی، یہ ہار دار راہ اس نے خود چنی تھی۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے شہنائیاں باجی تھی اب وہاں ہر طرف سوگ کا سا سما تھا۔ باہر اس بات کی خبر سب کو ہو چکی تھی کہ دلہن اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ سونیا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ کاشان صاحب کا سر خود اپنے بڑے بھائی کے سامنے شرمندگی سے جھکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ایان غصے کے عالم میں گھر سے نکل گیا۔ وہ چہرہ گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی کہ باہر سے اسے کچھ شور سنائی دیا کیونکہ تمام پولیس فورسز آ چکی تھی۔ ایان نے رحمت کو جو انگوٹھی پہنائی تھی اس میں پہلے سے ہی ایک ڈیوائس بھی تھی جس سے پہننے والے کی لوکیشن معلوم کی جا سکتی تھی۔ اسے شک تھا وہ ایسا کوئی ضرور کام کرے گی، اس لیے اس کی گمشدگی کی خبر سن کر وہ سیدھا اپنے اور میر کے مشترکہ فلیٹ پر آیا تو وہاں سے پولیس فورس کو اپنے ساتھ لی اس لوکیشن کو ریس کرتا پہنچا۔ کنگ اب کیا موت آ گئی ہے؟ کنگ جو ابھی اپنے سر پر پٹی کر کے ہٹا تھا اپنے بندے کی آواز پر غصے سے اس کی جانب دیکھ ناگوارے سے کہا کنگ پولیس فورسز نے اٹیک کیا ہے کیا؟ اب کون سی نئی مصیبت ہے؟ تیش کے عالم میں اس نے ہاتھ میں موجود باکس اٹھا کر نیچے پھینکا۔ صاحب یہاں سے نکلیے، ہم یہاں دیکھ لیں گے، اگر آپ ان کے ہاتھ لاگے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس سے ڈراتے ہوئے بولا ہاں ہاں کھولو دروازہ جلدی کرو۔ وہ اپنے آدمی کو حکم دیتے ہوئے بولا
وہ اپنی گن تھامے سامنے کا نشانہ لگا آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ ایک کمرے سے اسے رونے کی آوازیں لا کے جانب اس نے نظر دوڑائی، جو کہ باتیں دروازہ کھولی تو سامنے کی وہ دشمن جان سار جھکائے رونے میں مہوے تھی۔ رحمت اس نے غصے سے بڑی آواز میں اسے پکارا تھا۔ رحمت نے اپنی روئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آیان قدم بڑھاتا اس تاکارا تھا کہ اس کی نظر یکدم اس کی آستین پر گئی، جو کہ کنگ سے کھینچا تانے میں پھٹ چکی تھی۔ دوپٹہ اس کے وجود سے دلکا ہوا تھا۔ اس کو اس حلیے میں دیکھ اس کے غصے کو مزید ہوا ملی تھی۔ وہ میر میں فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچا، آواز اسے کھینچ کر بنا کچھ کہے باہر لے جانے لگا تھا کہ دروازے تک پہنچ کر پھر رکا۔ دوپٹہ کور کرو، اس پر نسیں جمائے حکم صادر کرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کی تائید کرتی کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنے آپ کو کور کیا تھا۔ آیان نے باہر جھانک کے دیکھا جہاں کوئی بھی نہیں تھا، مطلب راستہ صاف تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ اس کو گاڑی میں لا کر پٹھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، فلیٹ میں ملتے ہیں۔ بلوٹوتھ پر وہ میر کو آگاہ کیے گاڑی زن سے بھگاتا ہوا لے گیا، جبکہ وہ ابھی تک آنسو بہا رہے تھے۔ آیان نے گاڑی جنگل کی طرف بنے ایک منی بنگلے میں روکی اور اسے کھینچتا ہوا اندر لے کر گیا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اندر لائے اور لا کر صوفے پر پٹھا۔ منع کیا تھا نا، مت جانا۔ اس کے ساتھ بھی کسی سے پوچھ کر نکلی تھی۔ بولو، وہ پوری شدت سے چیخا تھا۔ آنکھیں غصے اور جنون کے باعث لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ اس کا غصہ سامنے ٹیبل پر رکھے پھولوں کے گلدان پر نکل چکا تھا، جسے وہ پوری شدت کے ساتھ زمین پر پٹا کر چکنا چور کر چکا تھا۔ سب کے سامنے بیٹھی رحمت نے خوف سے اپنی آنکھیں مینچی تھی۔ تم نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دیکھ لیا تھا نا اپنی وسوع کار محبت کا نتیجہ۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا کہ یکدم اس کی سسکی نکلی ہوئی آنکھیں جو پہلے ہی اشک بہا رہی تھی، ان سے درد کی شدت سے مزید آنسو بہہ کر بے مول ہونے لگے۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس کے ساتھ گئی۔ تم نے اپنی مرضی کی، اب جو میں کروں گا وہ میری مرضی ہوگی، جو تمہیں تمام عمر یاد رہے گی۔ بہت جی لی تم نے اپنی زندگی، بہت آزادیاں منا لی، اب سے تم یہیں رہو گی، سب سے دور اس ویرانے میں، تاکہ تمہاری عقل جو کہ کھو چکی ہے لوٹ آئے۔ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ آیان کے اس جنونی اور غصے بڑے انداز سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی سی دوڑی۔ مسکان، کدھر ہو؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ بیزار سی حالت میں حقیقتاً کھینچتے ہوئے بولا۔ ہاں رضا، بس آ گئی، اتنا لیٹ؟ وہ حیرانی کے عنصر میں بولا۔ دادو کو دوائی دینی تھی، سوری۔ شہادت کی انگلی سے ہلکا سا کان دباتے بولی۔ اب چلو بھی۔ اس کی ادا پا آہستہ اس کا ہاتھ پکڑے گاڑی کی جانب بڑھا۔ واہ رضا، یہ تمہاری گاڑی ہے؟ محسر سے اس کی بلیک کار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ ہماری گاڑی ہے، محبت سے کہتے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی ساحل سمندر کے پاس آ کر رکی۔ اف، کیا خوبصورت نظارہ ہے، وہ ستائشی نظر سے دیکھ کر بولی۔ اور میرے اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی، رضا نے اسے پانی میں دھکا دیا۔ ہا ہا ہا، جنگلی انسان، یہ کیا کیا؟ وہ لہروں سے بچنے کے لیے خود کو ڈھیلا کر کے بولی۔ ہاں ہاں مسکان، کتنی فنی لگ رہی ہو، رکو تمہاری ویڈیو بناتا ہوں۔ وہ بامشکل اپنا کہہ کر رکے، جیب سے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانے لگا۔ رضا، تم پیٹو گے مجھے، وہ وارن کرتی ہوئی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ادھر آؤ، تمہیں بتاتی ہوں میں۔ وہ بھاگتے ہوئے آ گئی اور اس کا ہاتھ ہمیں پانی میں لے جانے لگی۔ وہ دونوں پانی کی اڑتی لہروں میں ایک دوسرے پر پانی اچھالتے بچوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ آؤ مسکان، سیلفی لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں تھک ہار کر بیٹھ چکے تھے تو رضا نے اپنا موبائل ریس سے پکڑتے ہوئے کہا، چلو یہاں پر لیتے ہیں، یہ جگہ مست ہے۔ وہ اس کو لیے کونے پر آتے ہوئے بولا۔ ڈھلتے سورج کے شاندار موسم کے تلے وہ دونوں بہت سی تصویریں موبائل کے کیمرے میں قید کر رہے تھے، اس بات سے انجان کہ یہ تصویریں کس کی بربادی کا سبب بنتی ہیں، مسکان کی یا پھر رضا کی۔ حذیفہ باہر کے تمام معاملات صحیح کیے کمرے میں داخل ہوا تو اپنی جان حیات کو اداس نگری بنے روتے پایا۔ وہ ہوا میں لمبا سانس ہاتھ کرتے اس کا تکیہ سائٹ کیے وہاں بیٹھ گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا ہاتھ محبت سے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا۔ انصاب کی ہمت کیسے ہوئی میری رحمت کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ مجھے پورا یقین ہے اپنی بہن پر وہ کبھی ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہچ کے ساتھ روتے ہوئے بولے، میری جان حیات، تم بالکل فکر نہیں کرو، ہماری رحمت بالکل ٹھیک ہے، اور وہ آیان کے پاس ہے۔ وہ ہلکا سا اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتے بولا، جس سے اس کا سر حذیفہ کی گود میں گرا۔ کیا سچی؟
وہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی جی ہاں۔ وہ اس بات میں سانس لاتے ہوئے بولا اور زینب کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے قریب کیا۔ جانتی ہو آج کا دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ آج تم ہمیشہ کے لیے میری دست میں داخل ہو چکی۔ میں چاہتا ہوں ہم میاں بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے دوست بھی رہیں، اپنا ہر دکھ و غم، خوشی محبت ایک دوسرے سے بانٹے۔ باتوں ہی باتوں میں ایک خوبصورت سا بریسلٹ اس کے ہاتھوں میں پہنا چکا تھا۔ میں غالب اور فراز نہیں جو بیان کروں لفظوں میں، کہاں الفاظ کا وزن و کہاں میرے یار کا حسن۔ وہ محبت پاش نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے مدہوش کی آواز میں گنگنایا تھا۔ اس کی لوٹتی نظریں اور مدہوش لہجے میں زینب کو پلکوں کی جالوں کو جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہزار بار مرنا چاہا نگاہوں میں ڈوب کر ہم نے فراز، وہ نگاہیں جھکا لیتی ہیں ہمیں مرنے نہیں دیتی۔ اس کی پلکیں جھکانے کی ادا پر مسکرا کر شیر پر اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگا تھا، جس پر اس کی ننھی سی جان کام سے گئی تھی۔ بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند اور قدرت کے اس حسین نظارے نے بھی ان کی نظر اتاری تھی۔ ایان گھر سے نکل کر سیتا میر کے پاس پہنچا، جہاں اس کی اگلی خبر سنتے ہی اس کا غصہ سوانح پا پہنچا تھا۔ جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کو ان کی فیملیز میں باہر حفاظت پہنچا چکے ہیں جب وہ وہاں سے بچ کر نکل چکا تھا۔ شٹ، وہ ہاتھ کا مکہ بنا اپنے دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے بولا، باقی کے سارے دندے اسی کے انڈر میں ہیں۔ اب کہ جو اٹیک ہوا ہے اس پر وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہمارے پاس بہت کم وقت اس مشن کو کمپلیٹ کرنا ہے، جلد از جلد۔ وقت تیز رفتار سے گزر رہا تھا۔ رحمت کو اس گھر میں رہے پورے ایک ہفتے کا وقت بیت چکا تھا۔ ایان بھی اس کو کام کی وجہ سے مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ نواب مینشن میں بھی سب اپنے معمول میں آ چکے تھے، کیونکہ ایان انہیں فون پر رحمت کی اپنے پاس ہونے کی اطلاع دے چکا تھا، جسے سن کر وہ کافی پرسکون ہو چکے تھے۔ رحمت کے جانے کے بعد ایبا نے بھی دوبارہ یونٹ جوائن کی تھی۔ اکیلے آنے کو اس کا بالکل دل نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ صرف حذیفہ کے سمجھانے پر آئی تھی۔ آج بھی وہ اداس تنہا سی کتاب کھولے بیٹھی تھی کہ نسوانی آواز سن کر ہوش میں آئی۔ ہیلو ڈریمی گرل۔ پینٹ شرٹ میں وائٹ کوٹ پہنے کی لڑکی اس کے ساتھ بینچ پر آ کر بیٹھی۔ آر یو الون؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ایبا نے نظر اس کے جانب دیکھا اور واپس اپنے آپ کو کتاب میں مشغول کر لیا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہیں وہ بولی تھی۔ میں دوست نہیں بناتی، وہ آرام سے جواب دی، اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اوہ ایٹیٹیوڈ، امبری نے اپنے ہونٹوں کو گول شکل دیتے ہوئے کہا۔ ایان تھک ہار کر گھر میں داخل ہوا تو کچن میں سے آدھی کھڑ پڑ کی آوازوں سے اندر کی جانب گیا، جہاں رحمت اسی کی کالے رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کی قیامت برپا کر دی، بالوں کا میسی جوڑا بنایا جن میں سے کچھ آوارہ زلفیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھر ہی تھی، جن وہ ہاتھوں کی مدد سے پیچھے کرتی اور وہ واپس سڑک کا چہرہ بڑھا جاتی تھی۔ میرا سوٹ کس خوشی میں پہنا ہے تم نے؟ اپنے پیچھے سے ایان کی روبدار آواز سن کر وہ جھٹکے سے مڑی تھی، جہاں وہ سنجیدہ چہرے لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس کوئی سوٹ نہیں تھا، تو اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ اٹک اٹک کر ایک نظر سے دیکھ بنا کچھ کہے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی محنت سے بنائی گئی بنے سینڈوچ کو لے کر وہ وہیں قریب ٹیبل پر رکھ کر کھانے لگی تھی۔ کل رات حذیفہ نے زینب سے وعدہ کیا تھا اسے ڈیز پر لے کر جائے گا، لیکن اسپتال سے ایمرجنسی کیس کی کال آنے کی وجہ سے اسے ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ آج وہ تھکا ہارا نائٹ ڈیوٹی ادا کر کے گھر لوٹا تو سب سے پہلی نظر اپنی جان حیات پر گئی، جو آس پاس سے لاپرواہ اسی شیلف صاف کر کے کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ زینب نے آڑ کی آواز پر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں حذیفہ کھڑا محبت پاش نظروں سے اسی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کتابیں ایک طرف رکھتی اس تک آئی، سلام کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں موجود کوٹ لے کر ہینگ کرنے لگی تھی۔ حذیفہ اپنی جان کے ہفا ہفا سے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ کچھ ہفا ہفا سے دکھتے ہیں سرکار ہمارے، اس کو دیکھ گنگناتے ہیں وہ بولا۔ ناراض ہو؟ اس کی دودھیا ہاتھ تھام کر بولا، جن پر بیبی پنک کلر کی نیل پینٹ لگی تھی۔ نہیں تو؟ وہ سامنے ٹیبل پر نظریں جمائے بولی تھی۔ پھر یہ نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ میری طرف دیکھ کر بولو۔ اس کا چہرہ محبت سے اپنی جانب کرتے ہوئے بولا۔ اس نے حذیفہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، چونکہ رات جاگنے کی وجہ سے سر ہو رہی تھی۔ دیکھو زیبو، مجھے پتہ ہے تم غصہ ہوگی مجھ سے، پر میری بھی مجبوری تھی۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر مسیحا ہوتا، اگر میں نہ جاتا تو شاید اس شخص کی جان چلی جاتی۔ ہم نے حلف اٹھایا، ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور پکا والا وعدہ، ہم آج شام میں چلیں گے۔ اس کا چہرہ محبت سے اپنے ہاتھ میں بڑھ کر
پیار والی گساہی کر کے بولا، جس سے زینب کا چہرہ لال اناری ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر پھیلے حیا کے رنگوں کو دیکھ مسکراتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا۔ مس نور رپورٹنگ سر پر لڑکی، سر پر حجاب لیے جینس شرٹ پر بلیک جیکٹ ویئر کی سامنے بیٹھے آفیسر کو سلوٹ کرتے ہوئے بولی، مس نور آپ کا مشن کیسا جا رہا ہے؟ آفس کے آرام دہ کرسی پر بیٹھے شخص نے کہا، سر پرفیکٹ، ہم عنقریب ان تک پہنچ جائیں گے۔ گڈ، کوئی مسئلہ یا پریشانی ہو تو آپ جانتے ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے؟ یس سر، آئی نو، وہ مسکراتے ہوئے بولی، اوکے گڈ، باقی آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا کیونکہ آگے جا کر ہمارا مشن کمبائن ہونا ہے۔ یس سر، رضا تم اپنی مام کو لے کر کب آؤ گے؟ جہاں دادو میرے پیچھے پڑی ہے، شادی کر لو، اگر تم رشتہ لے کر نہ آئے نا تو میں نے پکا کسی اور کی ہو جانا ہے، ملجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ڈارلنگ فکر نہ کرو، میں مام کو منا رہا ہوں، بس اس ویک تک آ جائیں گے، مگر تم پلیز کسی اور کی ہونے والی بات نہ کیا کرو۔ وہ تنبیہ کرنے والے لہجے میں بولا، میں کون سا کسی اور کی ہونا چاہتی ہوں؟ تمہاری یہ لاپرواہی مجھے ایسا کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ آ رہی ہو کہاں؟ جہاں ہم ہمیشہ ملتے۔ اوف رضا، ہم کب تک یوں ہی چھپ کر ملتے رہیں گے؟ وہ اداسی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ جان آج چھپ کر ملے گی، ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ مسکان کو اس کا لہجہ کافی عجیب لگا لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ ایان کام فائنل کرنے کے بعد کچن میں کچھ کھانے کی نیت سے آیا تو حالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے اور سونے پر سوا کر کچن میں موجود گندے برتن اس کا دماغ گھما کے مطلب مجال ہے کہ لڑکی کو کام ہی کر لے۔ اس سے بعد میں نمٹ کا سوچ سب سے پہلے اس نے اپنے لیے کنور سوپ بنایا اور ساتھ میں ایک ایگ بوائل کیا جس سے وہ کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ رحمت وہ کمرے میں تو بر پر بیٹھی رحمت کو دیکھ اس کو پکارتے ہوئے بولا، اس نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم جانتے ہو گندگی مجھے بالکل پسند نہیں، ہر کام مجھے بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے۔ جونی تو تم نے اب ویسے بھی نہیں جانا، وہ تلخی سے مسکراتے ہوئے بولا، تو کل سے گھر کی تمام ذمہ داریاں تمہاری ہیں، بس کھانا، صفائی، برتن، کپڑے، سب کچھ، یہ سب تم سنبھالو گی، ایک سکھڑ بیوی کی طرح۔ گاٹ اٹ، پر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، وہ دھیمی سی آواز میں احتجاجاً بولی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا ایسا کہنے سے، کھانا بنانے سے وہ دستبردار ہو جائے گی، مگر اس کی اگلی بات سن کر اس کی خوشی کہیں دور جا سوئی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، کوکنگ بک رکھی ہے اسٹڈی میں، ماشاء اللہ سے تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہو، وہاں سے دیکھ کر بنا، اور صفائی، کپڑے دھونے وغیرہ مشکل کام نہیں۔ اس کو حیرتوں کے سمندر میں چھوڑتا خود بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ پیو کنگ اپنے سامنے بیٹھی اس نومر دوشیزہ سے مخاطب ہوا جو آسری رنگی لانگ ٹوست میکسی میں ملبوس تھی۔ وائی ناٹ، وہ اداس سے کہتی کنگ کے پہلو میں آ بیٹھی تھی۔ تم جانتی ہو خوبصورتی کنگ کی کمزوری؟ اس کے ہاتھ میں مشروب کا گلاس سمائے اس حسین سراپے کو اپنے مزید قریب کرتے ہوئے بولا تھا، اور اس وقت تم مجھے اپنی کمزوری معلوم ہو رہی، وہ اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس لڑکی نے ایک ادا سے کہہ کر لگایا تھا، کدھر؟ رحمت کو بیڈ سے اٹھا دیکھ سوال کرتے ہوئے بولا، صوفے پر کیوں پوری رات بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا کوکنگ بک ریڈی کرنی ہے؟ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اس کو بات کو نظر انداز کیا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی تھی کہ ایان نے ہاتھ کھینچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ ہاتھ کھینچے جانے پر وہ بیڈ پر ایک بازو کی سائڈ گری تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ناول زینب آپ بھی پڑھتی ہیں، تم نہیں، تو یہ ناول کی ہیروئن بننے کی کوشش نہ کرو۔ شرافت سے یہاں لیٹی رہو، مجھے ایک پریکٹیکل لائف پسند ہے، فضول کی ڈرامے بازی مجھے پسند نہیں، اب بے فکر ہو کر سو جاؤ، آفٹر آل کل سارے کام تم نے ہی تو کرنے ہیں۔ کتنا کہتا وہ لائٹ آف کر کے نیم دراز ہو چکا تھا، جبکہ رحمت بھی ایک نظر اس کو دیکھ پورا سا منہ بنائے سائڈ ہی پر لیٹ کی چکی تھی۔ چلو ایبا کیفے چلتے ہیں۔ امرین بیگ کی زپ بند کرے اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، ہاں چلو، مجھے بھی بک سٹور کی سائڈ جانا ہے، نوٹس کاپی کروانے ہیں۔ وہ بھی اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے ایبا کامرس ڈپارٹمنٹ کی سائڈ سے گزر رہی تھی کہ وہاں پر کھڑے کچھ اوباش لڑکوں نے اس کا راستہ روک لیا اور اس کو اکیلا دیکھ کر اپنی فطرت سے مطابق تنگ کرنے لگے۔ وہ کافی زیادہ گھبرا چکی تھی کیونکہ اس طرف ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، باقی اسٹوڈنٹ کافی دور تھے۔
وہ ایبا کو زیادہ تنگ نہیں کر سکے کیونکہ وہاں امبرین نے آ کر ان لڑکوں کی اچھی عزت افزائی کی تھی اور اس کو ان کے چنگل سے بچایا تھا، جس پر ایبا اس کی کافی مشکور ہوئی تھی۔ امبرین نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو اس نے باہوشی قبول کر لیا تھا، اور 2 دن سے وہ دونوں ہر جگہ ساتھ پائی جا رہی تھی، لیکن ان کی دوستی کسی دوسرے کو بہت کھٹک رہی تھی۔ حذیفہ کا لاز زینب کو اپنے وعدے کے مطابق ایک بیسٹ ڈیز پر لے کر گیا تھا۔ وہاں پر اس نے کافی خوبصورت اہتمام کروایا تھا، جس سے دیکھ کر وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ گول ٹیبل پر وائٹ کپڑا چڑھایا تھا، اس کے بیچ میں کانچ کے واز میں سرخ گلاب کے پھول رکھے تھے، جن کی مہک سے ماحول خوبصورت لگ رہا تھا۔ حذیفہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ٹیبل تک لے گیا تھا اور کھانا بھی اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہا تھا، جس پر زینب بخلاہٹ کا شکار ہوئی تھی کیونکہ اس خوبصورت جوڑے کو دیکھ وہاں کے لوگ رشک بڑی نظر سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں لگ بھی مکمل ہے تھے، قدرت نے اس حسین جوڑے کی نظر اتاری تھی۔ رحمت کافی دیر سے کچن میں کھڑی آٹا گوندنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس سے گوندا نہیں جا رہا تھا اور اب اس کو رونا آنے لگا تھا۔ یہ کیا تم ابھی تک بچوں کی طرح اس سے کھیل رہی ہو؟ ایان اس کو آٹے کے ساتھ کشتی کرتے دیکھا بولا تھا، جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتی مگر ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو جاتا۔ ممّی سے نہیں ہو رہا، وہ رونی صورت بنا کر بولی تھی۔ کیوں، تم نے صرف غیروں سے یاریاں بنانا سیکھی تھی؟ اس پر طنز کے نشتر چلاتے ہوئے بولا تھا۔ کیٹل پکڑو، وہ اس کو حکم دیتے ہوئے بولا۔ اب اس میں 2 کپ پانی ڈالو، اب 1.5 چمچ پتی ایڈ کرو۔ کچن کے سلپ کے ساتھ ایک لئے ہاتھوں کو باندھے اس پر نظر رکھتے ہوئے بولا۔ اب اس میں 2 چمچ چینی ایڈ کرو اور کور کر لو۔ بوائل آنے پر اس میں 1 کپ دودھ ڈالنا، اوکے۔ پھر اچھے سے بوائل آنے پر 2 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھنا، پھر سامنے رکھے کپوں میں نکال کر پیش کرنا۔ گاٹ اٹ جی، اب جیسا جیسا میں بولتا جاؤں ویسا کرتی جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ایان کی بدولت اس نے ناشتہ بنا اور دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ایان اس کو گھر کے سارے کام سمجھا کر خود جا چکا تھا۔ زینب کی آنکھ صبح پرندوں کی چہچہاہٹ پر کھلی تھی، جو کہ باہر بالکونی میں کھڑے صبح ہونے کا سندیشہ دے رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لے کر کروٹ بدلی تو اس کی نظر حذیفہ پر گئی، جو کہ مگن سا کسی معصوم شہزادے کی طرح سونے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خوبصورت سی مسکان اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ یا خدایا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے میرے نصیب میں اتنا پیار کرنے والا خوبصورت آئیڈیل شوہر دیا ہے۔ وہ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیے بولی اور اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک حذیفہ نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ وہ اس سچویشن کے لیے تیار نہیں تھی، جس سے وہ سیدھا اس کے سینے پر آ گئی۔ حذیفہ نے اس کے گرد بازو حال کر کے رائے فرار بند کیا۔ یا اللہ، بہت شکر اس حسین صبح کا، کاش ایسے ہی صبح روز ہو جایا کرے۔ وہ جان لٹاتی نظر سے اس کے چہرے کو دیکھتے بولا۔ آپ اٹھے تھے؟ وہ شرم و حیا سے دوہری ہوتی بولی۔ ہاں جانا، ہم تو تب ہی اٹھ گئے تھے جب آپ ہماری تعریف کرتے ہوئے ہمیں ملانے والے کی مشکور ہوتی چہرے پر پھیلے ان سایہ فگن کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ ہاں نا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اتنے خوبصورت پاک بندھن میں باندھا ہے۔ اور وہ مغرور انداز میں بولی تھی۔ اچھا چھوڑی، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ایک شرط پہ۔ وہ کیا؟ کہ آج تم مجھے اپنے ہاتھ کے بنے کوفتے اور مچھلی کی بریانی کھلاؤ گے؟ پکا۔ اب چھوڑیے، ویسے بھی بہت لیٹ ہو گئے، ہم سب نیچے کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ارے کیا سوچ رہے ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے بولا۔ سب جانتے ہیں ہماری شادی ہوئی، اس لیے تم فکر نہیں کرو، یہ سوال کوئی نہیں کرے گا۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ حذیفہ وہ مصنوعی غصے سے اس کا نام لیتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں 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 مسز، تم بھی نا بہت کیوٹ ہو۔ اس کو اگالتا بوسہ لیتے بولا۔ اس کو نجات دی۔ کنگ ڈین کا فون آیا تھا، وہ بولے کہ یا تو مال بھیجو ورنہ رقم واپس کرو۔ ساحل ناشتہ کرتے کنگ سے مخاطب ہوا۔ یہ سالین پولیس والوں کی وجہ سے ہمارا سارا کام خراب ہو گیا۔ وہ غصے سے کپ ٹیبل پر رکھتے بولا۔ میری بات دھیان سے سنو ساحل، ڈین والے کام کو ایک طرف رکھ کر جو اپنا دوسرا کام ہے اسے پورا کرو، اور اس دفعہ کوئی کوتاہی نہیں، سب کام بہت ہوشیاری سے کرنا۔ ایبا اور امبرین دونوں کیفے سے ہوتی اندر کلاس میں جا رہی تھی کہ ایبا کے موبائل پر کال آنے لگی۔ امبرین کو کلاس میں جانے کا کہہ کر خود کال
سننے پیچھے کی طرف آئی۔ ابھی کال اٹینڈ بھی نہیں کی تھی کہ کٹ گئی۔ اس نے نمبر دیکھا تو کوئی جانا پہچانا سا لگا تھا اسے پہلے کہ وہ مزید ذہن پر زور ڈالتی کسی نے اس کے بازو سے کھینچ کا دیوار کے ساتھ پن کیا۔ جونی کیا کرنے آتی ہو؟ مقابل بلیک لانگ جیکٹ سائڈ کو ہوڈی سے کور کیے، چہرے پر ماسک لگائے آجی آنکھوں سے استفسار کرتے بولا، میں نے پوچھا جونی کیا کرنے آتی ہو؟ اس کا جواب نہ دیتے دیکھ وہ دبا دبا سا گر آیا تھا۔ مقابل کی آنکھ برساتی آنکھیں دیکھ ایبا کا ننھا سا دل کام سا گیا تھا۔ پڑھنے وہ اٹک اٹکا بولی تھی، تو یہاں پر دوستیاں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ مجھے تم آج کے بعد اس لڑکی کے ساتھ نظر نہ ہو۔ وہ حکمت سے اٹل لہجے میں بولا، کیوں تم میرے بھائی ہو، بابا ہو یا امی ہو؟ وہ غصے سے کہتی اس کو منہ سے دور کرتے ہوئے بولے تھے۔ مقابل کے حکم دینے والے انداز نے اس کو غصہ ہی تو دلا دیا تھا۔ ماں تمہاری بن نہیں سکتا، تمہارا بننے کا شوق نہیں، اور بھائی تمہارا میں بننا نہیں چاہتا، اس کا منہ دبوچے بولا تھا۔ ایبا کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ جب کوئی رشتہ نہیں تو حق کیوں جتا رہے ہو؟ وہ چہرے میں ہونے والے درد کو نظر انداز کے مقابل کو لاجواب کر گئی تھی، جس سے ایبا پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی تھی، جسے نقاب ہونے کے باعث وہ دیکھ نہ سکی، لیکن آنکھوں میں امڑتی چمک وہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ حق نام کروانے میں کون سا وقت لگتا ہے؟ ایبا کے نکوچ پر انگلی پھیرتے وہ گویا ہوا تھا، جس سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ یاد رکھنا، اگر اب تم مجھے اس کے ساتھ نہ جائے تو جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بظاہر مسکراتے لیکن آنکھوں میں سنجیدگی لی اس کے کانپنے پر مجبور کر گیا۔ کہاں رہ گئی تم؟ اور یہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ایبا کا ڈرا چہرہ دیکھ کر مرین بولی تھی، جو کہ آتے ساتھ ہی بیگ سے بوتل نکالے پانی پینے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ اچھا، ویکنس ایبا کے چہرے کو دیکھ بولی، ایبا تم میرے ساتھ چلو گی میرے گھر؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد وہ ایبا کو نارمل ہوتے دیکھ بولی، نہیں امرین، آئی ایم سوری، گھر سے اجازت نہیں ملے گی یار، میں کون سا تمہیں ہمیشہ کے لیے لے کر جا رہی ہوں؟ وہ ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے بولی تھی، دیکھو ناراض نہ ہو، میں بھائی کے ساتھ آ جاؤں گی یا گھر سے کم اجازت تو لے لوں؟ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ ویسے اب تم بزی ہو گئی ہو، خود اعتماد بنو۔ ویسے اب تم بڑی ہوگی، خود اعتماد بنو امرین، ہم بے شک جتنے بھی بڑے ہو جائے والدین کے لیے بچے ہی رہتے، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہم زندگی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہوں، اس کا علم ہمارے بڑوں کو لازمی ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے والدین اور شادی کے بعد شوہر کی اجازت لازمی درکار ہوتی ہے، اور یقیناً وہ جو آپ کے لیے فیصلہ کریں گے اس میں آپ ہی کی بھلائی ہوتی ہے۔ وہ سمجھداری کا مظاہرہ کہ امرین کو لاجواب کر گئی۔ میر ہاتھ میں سگریٹ جلائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ہوئے کسی سوچوں میں گم تھا۔ ایان کے پکارنے پر سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ کن مراکبوں میں ہے؟ کسی میں نہیں یار، یہ بتا سب تیاریاں مکمل ہیں؟ ہاں، چلنا کب ہے؟ جب تم خیالی دنیا سے واپس لوٹو۔ اس کے سوچنے پر طنز کرتا بولا، بہت بڑے والا ہے تو باز نہیں آئے گا نا؟ وہ ہنسے وہ ایان کی کمر میں دموں کا رسید کرتے بولا، وہ دونوں فلیٹ کو لاک کیے جا چکے تھے۔ روحان وہ دیکھ، وہاں سارا کراؤڈ ہے، چل دے کر آتے ہیں۔ ہر معاملہ کیا ہے؟ چور یار، ہم جا کر کیا کریں گے، گھر چلتے ہیں۔ وہ بیزاری ظاہر کیے بولا، ابے یار۔ اس کو کہتے میں ساتھ لے کے وہاں پہنچتے ہی ان دونوں کی آنکھیں باہر ابل آنے کو تیار تھی، جہاں نور ایک لڑکے کو پکڑے بیلٹ سے پیٹھی تھی۔ نور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی۔ دکان پر کھڑے سب مل کر ڈریس ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ ایک لڑکا دندناتا ہوا اس کے پاس سے گزرتا، جاتے جاتے اس کے شولڈر کو جان بوجھ کر اپنے شولڈر سے ٹچ کیا، جیسے نور نے غلطی سمجھ کر اگنور کر دیا۔ لیکن کچھ وقفے کے بعد اس نے دیکھا وہی لڑکا سامنے کھڑی لڑکی کو بھی چھیڑ کر گزر۔ یہ عمل اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہاتھ میں موجود شرٹ کو کاؤنٹر پر پٹے اس لڑکی کی جانب بڑھے، گھما کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارا، جس سے اس لڑکے کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور مال میں موجود لوگ حیرانی کے عالم میں یہ سب دیکھ رہے تھے۔ یو بلڈی وائی یو ہٹ می؟ وہ لڑکا اپنی ناک پر ہاتھ کے بولا تھا۔ نور نے گالی دینے پر ایک اور مکہ جڑا تھا، جس سے وہ لڑکا کڑھتا ہوا زمین پر بیٹھا تھا۔ تم جیسے چھچندر نے لڑکیوں کو اپنے باپ کا مال سمجھا ہے؟ وہ کمر میں بندھی اپنی بیلٹ کو ہاتھوں میں
لپیٹے بولی، جس کا دل چاہے چیر کر نکل جائے. بول وہ بہت زیادہ آگ لگی ہوتی ہے. تم چوہوں کو آج تم لوگوں کی یہ آگ بجھاتی ہو کہ اپنی ماں بہن کے سامنے جانے سے بھی خوف کھاؤ گے. کہتے ہی بیلٹ سے ایک گہری ضرب لگاتی اس نے جس سے فضا میں اس لڑکی کی چیخ بلند ہوتی. چھوڑ دو. وہ لڑکا آدموا ہوتے ہوئے بولا تھا. نہیں. اور لے کہتے ہی در بے در مارتی چلی گئی تھی. معاف کر دو. معاف. لڑکا خون سے لت پت ہوتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نور کی آنکھوں میں جنوں دیکھ کر کسی کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. آج کے بعد اگر کسی نے لڑکیوں کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی تو اس راسکل کی جگہ وہ اپنے آپ کو تصور لازمی کر لے. ہجوم میں کھڑے لوگوں سے مخاطب ہونے کے بعد اس لڑکے کو لالچ کیے وہاں سے اپنی مغرور چال چلتی روانہ ہوئی. سب کے روحان اس لڑکی کی وہ حقیقت سے ہی معنی میں دیوانہ ہو چکا تھا. نور یار، تو نے لڑکے کا برتا ہی بنا ڈالا. اس کی دوست اور نور انڈر کنسٹرکشن ایریا میں موجود تھے. نور جو پانی کی بوتل سے پانی کے چھینٹے اپنے نیچے پر ڈال رہی تھی، ایک پل کو رک اس کی جانب دیکھا. تو کیا خیال تھا تمہارا؟ اس کو ایسے ہی جانے دیتی تاکہ وہ ہر آنے والی لڑکی کو بے دھڑک ہو کر چھیڑتا؟ ہم لوگوں کو خود مضبوط ہونا ہوگا، ورنہ ان کا تو کام ہی یہ ہے. رومال سے اپنے ہاتھ پھوڑتے ہوا بولی تھی. اب گھر چلو، نہیں تو ہم لوگوں کی کلاس پکی. وہ بوتل پر ڈھکن واپس لگاتے ہوئے بولی تھی اور گھر کی جانب روانہ ہوئی. روحان جو نور کا پیچھا کرتے وہاں تک آیا تھا، اس کا چہرہ دیکھ ساکت ہو گیا، کیونکہ جب وہ لڑکے کو دو رہی تھی تو اس کے چہرے پر سرجیکل ماسک لگا تھا. گوری رنگت، کاجل لگی بری آنکھیں جن پر گنی پلکوں کا سایہ تھا، گلابی ہونٹ اور چہرہ پر نے پانی کے قطرے اس کو شبنم ہو رہے تھے. کہاں ہو زینو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. زینب کو پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد کچن میں آیا، جہاں زینب اس کو کھیر کھاتے ہوئے نظر آئی. ہاں، تو آپ ہی کی فرمائش کے مطابق کام کر رہی ہوں. وہ کھیر کا نوالہ منہ میں ڈالنے کے ساتھ بولی. بیگم ویسے بڑی وہ ہو تم. وہ کیا؟ اس نے تمالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. شوہر سامنے کھڑا خود مزے لے کر کھیر کھائی جا رہی ہے. وہ سوری میں بھول گئی تھی. آپ کھائیں گے؟ وہ شرمندگی مٹانے کے لیے اس کو آفر دیے بولی. ہاں کیوں نہیں. واپس آ جاؤ بیگم. کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اسی چمچ سے کھاؤں گا جسے میری زینو نے کھایا ہے. اس کو کھیر نکالتے دیکھ بولا تھا اور ٹائل پر رکھا باؤل اٹھا کر کھیر کھانے لگا. واؤ، کتنی سوادش ہے. آج تک ایسی کھیر کھانا نصیب نہیں ہوئی. وہ کھیر کا چمچ منہ میں بڑھتا بولا. لو تم بھی کھاؤ نا. وہ چمچ اس کی جانب کیے بولا. نہیں، آپ کھائیے. وہ چکن کے ریشیو کرتے مصروف سے انداز میں بولی. نہیں. اس کے نہیں کرتے اس کے منہ میں وہ چمچ ڈال چکا تھا. دیکھو، یہ شپ تب تک نہیں چلے گا جب تک ہم اس کی چیکنگ نہ کر لے. شپ کے پاس کھڑا آفیسر ٹیم نے کہا تھا. پر صاحب، اس میں کچھ نہیں. وہاں پاس کر ایک آدمی نے جواب دیا. ہم نے پوچھا نہیں، ہم نے حکم دیا. اگر واقعی کچھ نہیں تو چیک کیوں نہیں کرنے دیتے؟ صاحب رکیے، ہٹو سر پر. وہ آفیسر اس آدمی کو دھکیل کر اندر جانے والا تھا کہ اپنے پیچھے ایک کڑکدار آواز سن کر رکا. سٹاپ آفیسر. جہاز کو جانے دو پر سر. اٹس مائی آرڈر. اوکے سر، یو مے گو. وہ جہاز وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. 1 2 3 اینڈ 10. آفیسر نے جیسے ٹرن کہا تھا ویسے ہی دور جاتے سمندری جہاز میں دھماکہ ہوا تھا اور ساحل پر موجود ان پوری ٹیم کا قہقہ گونجا تھا. مشن کمپلیٹڈ. جہاز کے تباہ ہونے پر جہاں کچھ لوگ خوشی منا رہے تھے، وہی کنگ کا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ پھر سے اس کو مار دی گئی تھی. اس کا آخری چانس تھا جو کہ پھر سے برباد ہو گیا. وہ غصے میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ اپنے ہی گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا تھا. مسکان، کہاں رہتی ہو آج کل؟ اپنی دادی کو تو مکمل فراموش کر چکی ہو تم. مسکان کی دادی صوفے پر بیٹھی مسکان سے شکوہ کی بولی. کہیں نہیں میری پیاری دادو، آپ کو میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ تو میری جان ہے. ان کی گود میں سا رکھ کے بولی. بس زیادہ مکھن مت لگایا کرو. سب پتہ ہے مجھے. 2 پل تو ساتھ بیٹھی نہیں ہو. جس دن میں بوڑھی جان چلی گئی نا، تو بہت یاد کرنا ہے تم نے. وہ اپنا اینک درست کی بولی تھی، جبکہ ان کی بات پر مسکان نے تڑپ کر ان کے جانب دیکھا تھا. دادو ایسے تو نہ بولا کرے. ماما پاپا کے بعد آپ ہی ہیں جن سے میرا دلی لگاؤ ہے. اگر آپ ہی ایسے کریں گی
تو میں کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ روٹ کر بولی تھی کہ دادی کو یکدم اس پر پیار آیا تھا۔ مس نور آپ نے کل کیا کیا تھا پبلک پلیس پر؟ سر ایک نیچ لڑکے کی دلائی، وہ دانت کچا کر بولی، جیسے وہ لڑکا اس کے سامنے موجود ہو اور اس کا اب بھی برتا بنا دے۔ وہ مجھے بھی پتہ ہے، بٹ آپ کو دھیان رکھنا چاہیے، ہم مشن بڑا ہے، بہت سے دشمن ہماری طاق میں بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا فیس ایسے شو نہیں کرنا ورنہ نظروں میں آئیں گی آپ۔ سوری سر، اگر میں اس کو سبق نہ سکھاتی تو اس نے ہر کسی کو ایسے تنگ کرنا تھا، اور ہم لڑکیاں کھلونا تو نہیں جس کا دل چاہے کھیل لیا۔ اینڈ میں نے ماسک ویئر کیا تھا۔ اوکے گڈ تھنکنگ، بٹ آئندہ دھیان رکھیے گا کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہماری ٹیم کا بنا بنایا کام بگاڑ دے گی۔ انڈرسٹینڈ؟ یس سر، اوکے گڈ۔ ایان کے حکم کے مطابق آج وہ مشین لگا کر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ بیچاری دوپہر کو لگی ابھی شام ہونے والی تھی، مگر ابھی تک اسے صحیح سے کپڑے نہیں دھل پائے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ایان کو بھی کئی القابات سے نواز چکی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مدحا کو بھی کوستی تھی، جس کی وجہ سے آج اس کا یہ حال تھا۔ نہ وہ گھر سے بھاگتی اور نہ اس کو یہ دن دیکھنے پڑتے۔ ایان جو تھوڑی دیر پہلے گھر لوٹا تھا، رحمت کو کپڑے دھوتا دیکھ کونے میں کھڑا فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو کپڑوں کے ساتھ خود بھی دھل رہی تھی۔ اس کو رحمت کی حالت دیکھا ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ کمال مہارت سے ضبط کر گیا۔ اچھو اس کے چینکنے میں وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کو ٹھنڈ لگ چکی تھی۔ چینکنے کی وجہ سے اس کی کان سی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ چھوٹی سی ناک لال سرخ ہو رہی تھی۔ چھوڑو اسے، اڑ جاؤ، فریش ہو جاؤ، اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بالٹی میں ڈالتے ہوئے کہا۔ پر ابھی تک دھلے ہی نہیں، وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ بعد میں دھل لینا، کل بھی ہونی ہے، بیمار ہو جاؤ گی تو میرے لیے مصیبت، اپنی پریشانی چھپا تھا وہ تلخی سے بولتے ہوئے سامنے کھڑی رحمت کی خوش فہمی ہوا کر چکا تھا۔ رحمت شاور لے کر باہر نکلی تو اتنی دیر میں وہ بھی کافی اور فروٹ کیک بنا کر لا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ان میڈم نے کپڑے دھونے کے چکر میں کچھ بنایا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کافی پیو بستر میں بیٹھے رحمت کے آگے چائے کرتے بولا تھا، جو اس نے بنا کچھ کہے تھام لیا۔ وہ کافی کے سپ لیتے لیتے اس کے وجیہ چہرے کا معائنہ کر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت ہے اس کا پرنس، جس کی اس نے قدر نہیں کی تھی، وہ خود کو ایان کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ کاش وہ طرح لمحات اپنی زندگی سے نکال پاتی، وہ دونوں آج مکمل زندگی جی رہے ہوتے۔ کیا دیکھ رہی خود پر؟ رحمت کے لئے سے محسوس کیے بولا تھا۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا کر بولی تھی، جبکہ دل اس کا رونے کو بےتاب تھا۔ دین تو مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تمہیں مال لٹا دوں گا۔ نہیں کنگ، تم ویسے ہی میرا بہت وقت لے چکے ہو، اور تمہارے پاس صرف ایک ہفتے کا وقت ہے، یا تو مال لٹا دو یا پھر میری قیمت مجھ پہ جواؤ، ورنہ ایک ہفتے بعد تم ہر نیوز پہ اپنا چہرہ دیکھو گے، جو کہ دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، صرف ایک ہفتہ۔ کہتے ہی ڈین نے فون بند کر دیا تھا۔ کنگ، اب سے تمہارا زوال شروع ہو چکا، نفرت سے کہتے اس نے فون کو دیکھا تھا۔ ایوا کی آنکھ رات کو کوئی چیز گرنے کی آواز سے کھلی۔ اس نے بوجھل آنکھیں کھول کر دیکھا تو ٹیبل پر رکھی گھڑی نیچے گری ہوئی تھی۔ وہ سستی سے کھڑی اور گھڑی اٹھا کر واپس ٹیبل پر رکھ کر پڑھ رہی تھی کہ سامنے صوفے پر بیٹھے اس نقابپوش کو دیکھ اس کے حواس صحیح معنیوں میں بیدار ہوئے تھے۔ ایبا کی خوف سے جان جانے لگی تھی۔ رات کے اس پہر ہمیشہ اس کے روم میں اس کو سے یوں خوف زدہ ہوتا دیکھ مقابل کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ خوف سے کام تھی، وہ اٹک اٹک بول رہی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم اس لڑکی کے ساتھ پائی گئی۔ اس کی بات کو یکساں فراموش کی اس کے گرد گول دائرہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا کہ اگر اب تم مجھے اس کے ساتھ دکھائی دی تو اچھا نہیں ہوگا۔ شاید تم نے میری بات کو مذاق میں لیا ہے۔ وہ اس کو دیوار کے ساتھ پن کے بولا، جبکہ ایبا کی زبان کو کپا لگ چکا تھا۔ وہ صدمے میں گری تھی کہ ایک نامحرم اس کے کمر میں جواب دو۔ انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے بولا، جو کہ ڈر سے اپنے نین کٹوروں کو جھکائے کھڑی تھی۔ جب وہ کسی کام سے بار بار منع کرے تو سن لیا کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ ویسے بھی مجھے فرمانبردار بیوی پسند ہے۔ اس کے چہرے کو نازک سے دل کی دنیا میں اتارتے بولا، کب بیوی؟ میں کب بیوی؟ وہ حیرت اس کی جانب دیکھتے بولی، ہاں ہاں ہو، نہیں تو بن جاؤ گی۔ وہ اس کو بلینک چھوڑے جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا، جبکہ وہ پیچھے ابھی تک سن تھی۔